الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہ هو سبحانہ الواحد الاحد، وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، القوی القاہر نہایت طاقتور ہے، غالب ہے، سبڈیور ہے، القادر علی کل شیء کامل قدرت رکھنے والا ہر چیز پر، رفع السماوات بلا عمد اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، خلقہا بقدرتہ اور ان کو اپنی قدرت سے کریٹ کیا، وامسکہا بقوتہ اور اپنی قوت سے ان کو تھاما ہوا ہے، وقہرہا بجبروتہ اور اپنی مائٹ سے ان کو سبجگیٹ کیا ہوا ہے، فلا قوت الا باللہ تو کسی کے پاس کوئی قوت کوئی پاور نہیں سوائے اللہ کے، ولا قوت الا من اللہ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے، ولا قوت الا بید اللہ اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ولا قوی الا خاضع للہ اور ہر قوت والا ہر پاورفل اللہ کے آگے ہمبلڈ ہے، وساجد لعظمتہ اور اس کی عظمت کے لیے سجدہ ریز ہے، وخاشع لہیبتہ اور اس کی او میں جھکا ہوا ہے، وذلیل کبریائہ اور اس کی کبریائی کے آگے پست ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، هو سبحانہ الواحد الاحد فی کبریائہ وعظمتہ وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے اپنی کبریائی میں، میجسٹی میں اور اپنی عظمت میں، الکبیر دائمی شان والا، المتکبر بے حد بڑائی والا، عظیم ترین، لہ الکبریاء فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ وہ جس کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں اور اس کے افعال میں یعنی اس کے ایکشنز میں، المتکبر انتہائی بڑائی والا، عظیم ترین، ان جمیع صفات النقص والعیب والسوء انتہائی بڑا ہے تمام کمیوں، عیب اور برائی سے بڑا ہے، ابو ہے، ہوا سبحانہ الکبیر وہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا ہے، الذی لا اکبر منہ وہ جس سے زیادہ بڑا اور کوئی نہیں، العلی العلی ہے، اعلیٰ ہے، الذی لا اعلی منہ وہ جس سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، الکریم بہت سخی، بہت بڑا فیاض، بہت معزز، الذی لا اکرم منہ وہ جس سے زیادہ بڑا سخی، فیاض اور معزز کوئی نہیں، الغنی بہت ہی بے نیاز، الذی لا اغنی منہ وہ جس سے زیادہ رچ اور کوئی نہیں، اللطیف لطف و کرم فرمانے والا، الذی لا الطف منہ وہ جس سے زیادہ لطف کرنے والا کوئی نہیں، والکبیر وہ بہت بڑا عظیم الشان والا، الذی ہذہ صفاتہ و ہذہ قدرتہ وہ جس کی یہ صفات ہیں اور وہ جس کی یہ قدرت ہے، هو الذی یستحق ان یطاع فلا یعصی اسی کا حق ہے، وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ اور اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، وَأَن يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور یہ کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، بِكَمَالِ الْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَالذُّلِّ لَهُ کمال محبت،
اور کمال تعظیم اور اسی کے لیے کمال عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم زدنا ایمانا وفقا ویقینا، اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈفل گلوریفیکیشن میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بیوٹیفل دن گفٹس کیے ہیں اور ہمیں شوق دلایا ہے کہ ہم ان دنوں میں، ان معلوم دنوں میں جو خاص ہیں، جو گننے اور شمار کرنے میں تو بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اور اس گفٹ کی اسپیشل جو بات ہے، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، وہ یہ کہ ان میں کیے گئے نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور کیا آپ سب اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز کو جاننے اور اس کی طرف جلدی کرنے کا شوق نہیں رکھتے؟ ہم سب کو اس بات کا شوق ہے نا کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سے اعمال پسند ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کو آنر کیا ہے، اپنی محبوب چیز کے بارے میں، اپنے محبوب عمل کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے۔ اب اس آنر کے بعد کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس آفر کے بعد، اس گفٹ کے بعد، کیا پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اعراض برتیں گے؟ تو کل کے سیشن کے حوالے سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کل جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا ہے، ہمیں اپنے شعور کو جگانا ہے، ہمیں مائنڈفل ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کا آغاز کریں گے۔ اور میں نے اینڈ میں ایک کوسچن آپ کے لیے رکھا تھا اور میں نے آپ سب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو سوچ کے آئیے گا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کل کے حوالے سے کوئی بات جو آپ کے ذہن میں، جس سے آپ کا مائنڈ فل رہا کل یا اب تک کے ان 24 آورز میں، کوئی شیئر کرے گا؟ جی ریز یور ہینڈ پلیز۔ جی السلام علیکم۔ میں مائنڈ فل کے لحاظ سے میں نے کل جو اس کو اپنے ذہن میں رکھا اور اپنی نماز میں اور ذکر اذکار میں اس کو میں نے Right. بہت یوٹیلائز کیا کہ میرا مائنڈ جو ہو فوکسڈ ہو، رائٹ، نا، ناٹ میننگ لیس، مائنڈ فل ہو، اور میں جو کچھ کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہو، اور میں کس سے کہہ رہی ہوں، کہاں کہہ رہی ہوں، کس سے Right. تو یہ اس کا مجھ پہ تو بہت آپ کو لگا کہ ایک اسٹیٹ رہی آپ کی مائنڈ جی وہ فلنس؟ بالکل گڈ capture گڈ۔ اور کوئی شیئر کرے گا؟ جی سیمی آگے، اوکے فائن۔ السلام علیکم۔ حالانکہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے، کرایا بھی ہے، مگر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے رہتے ہیں تو کرتے ہی رہتے ہیں، وہ بغیر سوچے کام ہوتا رہتا ہے۔ مگر کل سے جو میرے دماغ میں ایک بات اٹک گئی، جو بار بار ذہن میں پتہ نہیں گھومتی ہی رہی، کہ سنا ہے، پڑھا ہے، سب کچھ کرا ہے، لیکن بس کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دماغ جاگ جاتا ہے کہ ہم 17 دفعہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ وہ بس ذہن میں اٹک گیا، جو وہ پھر جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی الگ ہو گیا، ڈفرنٹ ہو گیا، رائٹ۔ حالانکہ برسوں سے کر رہے ہیں، مگر کوئی بات ہوتی ہے جو ذہن میں آ جاتی ہے، ایک دفعہ اٹک جاتی ہے۔ رائٹ۔ تو اگر آپ ان 24 آورز میں، جو لاسٹ 24 آورز تھے، اگر اس میں آپ اویکن رہے ہیں یا جاگتے رہے ہیں، یا آپ کا مائنڈ جو ہے، ادھر دیجیے لیفٹ پہ عظما کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واقعی الحمدللہ اس سے کچھ لیا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ابھی بھی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا مائنڈ کس چیز سے فل ہے،
کس قسم کی باتوں سے. تو بس وہی آپ کی ریالٹی ہے. جی مجھے بہت زیادہ اس چیز انسپائر کیا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مائنڈ فل ہونا، لیکن اٹس ناٹ کہ آپ صرف جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں کوئی تسبیح کا کام چل رہا ہے. دیٹ از دا ذکر. یو واک اللہ، یو ٹاک اللہ، اینڈ یو نو دا معاملات. دیٹ از دا ایکچولی دا ٹیسٹ نا، کہ معاملات میں آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے کل کچھ ایسا ہوا کہ لائک آئی واز لائک مجھے کسی چیز میں ایسا ہوا کہ مجھے بس بہت غصہ آنے لگا. ایسے نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا یو نو بیکاز دیز آر دا بلیسڈ ڈیز. سو آئی اپریشیٹڈ. مطلب میں نے زیادہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا آفٹر دا کلاس مائنڈ فل آف اللہ. ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم پہ میرے سے اللہ ہی دیٹ از ریمبرنس ایکچولی. یس اس مومنٹ پہ آپ کی وہ ریمبرنس تھی جی کہ اللہ تعالیٰ کو میں یاد کر کے اور میں یہ نہ کروں، یعنی میں وہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور میں اس سے رک جاؤں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جی بالکل. اور مائنڈ لیسنس سے بھی بہت زیادہ میں نے سوچا کہ لائک وین وی ٹاک اباؤٹ لاٹ اباؤٹ کہ ایک کلاس کو ریوائیو کریں اینڈ روٹین میں کام نہ کریں، لیکن مائنڈ لیسنس کو میں نے اس طرح سے کبھی نہیں سنا تھا. اینڈ اٹ واز ویری مطلب بہت اچھا لگا مجھے کہ واقعی میں کس طرح سے ہم بس ایک مائنڈ لیس طریقے سے ایک روٹین میں آٹو پہ نماز اسٹارٹ ہوتی ہے. سو آج صبح کے جو اذکار تھے اور آج صبح کی جو نماز تھی اس کی کوالٹی کچھ مجھے فیل ہوئی کہ اٹ واز بیٹر. ایکچولی دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. دا کوالٹی آف یور نماز اگر امپروو ہو رہی ہے ان 10 days میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آپ کا ایک امپرووڈ جو ہے وہ عمل ہے، اور وہ امپرووڈ عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے اندر جو جس چیز نے جو بینچ مارک ہے اس کی کوالٹی کا، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ اگر آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا وہ عمل جو ہے وہ ہوگا. اور اتنی بہت امیزنگ بات یہ ہے کہ دنیا تو ایسی ہی ہوتی جائے گی، میرے اور آپ کے ارد گرد کی دنیا ہمیں مائنڈ لیس ہی کرتی جائے گی، ہمیں اپنے جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹاتی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے انسان جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لائیں گے، ان کے مائنڈز جو ہیں وہ فوکسڈ ہوں، وہ حنیف لوگ ہو رہے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اور کل جو میں نے سوال آپ کو چھوڑا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کون سا ذکر مطلوب ہے. ہم نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا. ایک وہ جو ذکر تو بہت کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت، کوئی معرفت کچھ بھی نہیں آ رہی. اور ایک وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مائنڈ فل ہے. وہ تو کیا جواب ملا آپ کو؟ کسی نے سوچا کہ کیا اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کون سا ذکر مطلوب ہے؟ جواب بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر مطلوب ہے، اللہ کو ہم سے وہ یاد مطلوب ہے جو کہ واقعی میں ریممبرنس ہو. جو واقعی میں ریممبرنس ہو. اور کسی کو آپ یاد کب کرتے ہیں؟ کسی کو آپ اس وقت یاد کرتے ہیں جب آپ اس کو جانتے ہوں گے، اور جس چیز کے بارے میں جان کر آپ حیران ہوئے ہوں، امیزڈ ہوئے ہوں، ڈیلائٹفل ہوئے ہوں، امپریسڈ ہوئے ہوں، تو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ بات کرنے لگتے ہیں. ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں، کوئی اچیومنٹ ہو، جاب ہو، کوئی چیز ہو، کوئی پوزیشن ہو، کوئی بھی چیز لے لیں، انسان ہو، تو ہم اپنی نیچر کے تحت ایک او میں آ کر اس کے بارے میں ایک بات کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک پلیجر فیل کرتے ہیں. آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا؟ اور اسی کے دل چاہتے بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں اور بولتے رہیں. اور بہت دفعہ کوئی اگر ٹوکتا بھی ہے کہ کوئی تم تو اسی کے بارے میں بات کیے جا رہی ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں اتنی زبردست یہ چیز تھی کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات ہی کرتی رہوں. رائٹ؟ تو یہ کیا ہوا؟ ہم اپنی فطرت کے تحت او میں آ جاتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز سپیریئر لگتی ہے، کوئی امپریسو لگتی ہے، یا ہم امیزڈ ہوتے ہیں. اور یہ تو میں دنیا کی امپرفیکٹ چیزوں کی بات کر رہی ہوں. رائٹ؟ یہ ہمارا حال دنیا کی امپرفیکٹ چیزوں کے بارے میں ہے. یہاں تو معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا ہے. رائٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا ہے. جب کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اویکنڈ ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عطا،
یہ اتنی امیزنگ پہلو ہیں اور ان کی شان اتنی امیزنگ ہے کہ انسان کے پاس او میں آئے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ہے. نیچرلی وہ او میں آتا ہے، رائٹ. اور اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ او میں آتے ہیں تو اس انسان کی زندگی کا ہر ایکسپیرینس چونکہ اللہ تعالیٰ کی ریمیمبرنس میں ڈھل جاتا ہے، چاہے اس کے ارد گرد کی ہیپننگز ہوں، چاہے کائنات میں آنے والے صبح و شام ہوں، سب کے سب اسے رب عظیم کی پہچان کراتے ہیں. اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے والا ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں بات کرنا اس کی ذات کی پہچان بن جاتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کو پہچان کر جو خوشی اس کو حاصل ہوئی ہے، جو امیزمنٹ حاصل ہوئی ہے، جو وہ حیران ہوا ہے کہ اتنے زبردست کارنامے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو ہمیں دنیا کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ خوشی ملتی ہے، لیکن جو سب سے ریئل ہیپینس ہے، جو سب سے اصل خوشی ہے یا اعظم خوشی ہے، جو میجر خوشی ہے، ہیپینس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان سے حاصل ہوتی ہے. رائٹ. تو یہ ذکر کثیر جن کا ہمیں حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ معرفت رب کے لیے ہے. اللہ عز و جل نے ان افضل ترین دنوں میں ہمیں ذکر کثیر کے ذریعے سے معرفت کے ٹریجر تک ایکسس دی ہے، اگر یہ ذکر مائنڈفلی کیا جائے. اور یہ ذکر کثیر، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بڑی امیزنگ چیز ہے، میری اور آپ کی شدید ضرورت ہے. ہم بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شدید محتاج ہیں ہر اعتبار سے، رائٹ. ہم لمحہ بھر کے لیے بھی یا پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی ہم اپنی ضروریات، اپنی سروائیول کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کس نے سروائیول دیا ہوا ہے؟ کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ جو میں اور آپ زندگی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ایک ایک مومنٹ، ہر مومنٹ کا ایک ایک فریکشن، یہ کس نے ہمیں مینٹین کیا ہوا ہے؟ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اور ملٹیپل ملینز فیکٹرز ہیں جو کہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو میرے اور آپ کا سروائیول، اور میں اور آپ اس طرح یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کا ذکر کرنے لگ جائیں تو شاید ہماری عمریں کم پڑ جائیں سب کی، تمام انسانوں کی، کہ ہم ان کو شمار ہی کر سکیں کہ آخر کیا کیا چیزیں اس وقت کائنات میں میرے اور آپ کے اراؤنڈ ہو رہی ہیں، جو کہ میرے اور آپ کے سروائیول اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہمارے اندر، ہمارے باہر اتنا کچھ ہو رہا ہے، تب جا کے ہم ہیومن بینگز زندگی گزار رہے ہیں جس کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو انسان مائنڈفل ہو جاتا ہے. پھر یہ ذکر انسان کو احسان کے درجے تک لے جاتا ہے. وہ ایمان جو ایکسیپٹنس سے شروع ہوا تھا وہ یقین تک چلا جاتا ہے. اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا آبجیکٹیو ہے. اور ذکر جو ہے انسان کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف لے جاتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے تو اس کا دل نیچرلی ہر قسم کے حالات میں اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. مشکل حالات میں اللہ کا ذکر اس کا ریفیوج ہے، اس کا شیلٹر ہے. اور موسٹ امیزنگ بات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے علم کا دروازہ کھولتا ہے. جتنا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اس کی معرفت یا اللہ کی پہچان انکریز ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت یا پہچان بہت امیزنگ چیز ہے. تمام پہچانوں میں، تمام معرفت میں، تمام نالج میں سب سے افضل، سب سے ٹاپ موسٹ معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں علم. علم کا یہ سفر انتہائی انٹرسٹنگ ہے، بہت جوائس بھی ہے. ایک جرنی ہے آن گوئنگ، جس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے. ایک عالم نے، ایک اسکالر نے کہا کہ اس دنیا کے لوگ بدبخت ہیں. اس دنیا کے لوگ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا کی سب سے زیادہ پلیزنٹ چیز کو ٹیسٹ کیے بغیر. کیا کہا اسکالر نے؟ کہ وہ لوگ بدبخت ہیں جو دنیا سے سب سے زیادہ یہاں کی پلیزنٹ چیز کو ٹیسٹ کیے بغیر چلے گئے. ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پلیزنٹ کیا ہے؟ ان اسکالر نے کہا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اس کو جاننا، اس کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، مسلسل اس کو یاد کرنا،
اللہ ہی میں سکون اور ریلیف پانا، اپنی محبت، اپنا خوف، اپنی امید، اپنا توکل، ریلائنس اللہ ہی کے لیے ایکسکلوسیو رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ اکیلا ہی آپ کے سارے کنسرنز، آپ کے ارادوں، آپ کے فیصلوں، آپ کے معاملات پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے۔ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو کسی اور چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ اس دنیا کی جنت ہے، اور یہ جنت کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ تو اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا تمام یادوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کی بارے میں نالج، یہ سب سے زیادہ افضل معرفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی آیات پر غور کرنا، اس کے خوبصورت ناموں کو اسٹڈی کرنا، غور و فکر کرنا، تمام سوچوں میں سب سے افضل سوچیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ریئل ہیپینس ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز وہ خوشی نہیں دیتی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہے۔ اور امیزنگ بات یہ، آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو کھانا کھا کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اپنا پسندیدہ کھانا کھا کر، اپنا پسندیدہ کپڑے پہن کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اپنی پسند کی چیزیں، اپنے پسند کے گھر، پسندیدہ جگہ پر ویکیشن کرنا، جی ان سب چیزوں میں بھی خوشی ہے، لیکن جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں میں بہت تھوڑی سی، لائک 1-2% خوشی ہے۔ ہم انسانوں کی خوشی وہ دراصل کہیں اور ہے، یا ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہیپی بینگز پیدا کیا ہے، اور جس لیول کی ہیپینس ہمیں چاہیے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کم تر ہے۔ اور وہ دراصل کیا ہے جو ہمیں ہیپینس دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ سبحان اللہ، سجدے میں پڑ جائیں ہم لوگ اس بات کو ریئلائز کر کے کہ دیکھیے دنیا میں ہیپینس کا شور مچ رہا ہے، کورسز ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہیپینس پہ۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے انسان کس طرح خوش رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے بہت انسپائر کرتا ہے کہ خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو۔ یہ دین ہمیں ہیپی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اصل میں ہیپینس کا جو سورس ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، رائٹ؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ساری اچھی اچھی باتیں تو ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے کیسے؟ یا ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن میں ہم آگے کیسے بڑھیں؟ یاد رکھیے اس کام کے لیے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، فزیکلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی، اسپرچولی، سائنٹیفکلی، آئی مین یو نیم اٹ۔ ہماری بینگ کے ہر اسپیکٹ کے اعتبار سے، ایکسٹرنل فیکٹرز جو بھی ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے بہت ہی زبردست انتظام ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اہتمام ہے کہ بندے اپنے رب کو پہچان لیں۔ سبحان اللہ۔ دو بہت ہیوج دروازے ہیں۔ پہلا ڈور ہے قرآن مجید کتاب کی فارم میں، اور دوسرا ڈور ہے یونیورس ایک لائیو ایگزیبیشن کی فارم میں۔ پہلا ڈور جو ہے وہ کتاب کی شکل میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا میرے اور آپ کے اراؤنڈ ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا ٹریجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنا خوبصورت تعارف فرمایا ہے، اپنے خوبصورت ناموں کے ذریعے، اپنی ایگزالٹڈ صفات کے ذریعے۔ نہ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ اس کے اللہ یہ ہیں، بلکہ ان کی ڈسکرپشن بھی دی ہے، اور پھر اپنے قابل تعریف کاموں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اپنی نعمتوں اور احسانات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ہمیں کائنات کی یا یونیورس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یونیورس کی مختلف چیزوں میں، یہاں کی ہیپننگز میں، یہاں کی مخلوقات میں، دن اور رات میں، موسموں میں، اسپیس میں، اڑتے ہوئے پرندوں میں، سورج، چاند، ستاروں میں، یہ ایکسٹرا آرڈینری جو فیچرز ہیں ہماری دنیا کے ان میں، اور ستاروں میں، ذرات سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک کے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ایک ایک نشانی ملٹیپل میسیجز لیے ہوئے ہے، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ہم انسانوں کو تھنکنگ بینگز بنایا ہے،
ہماری سب سے بہترین اور اعلیٰ فیکلٹی ہماری عقل، ہمارا مائنڈ، تھنکنگ ہمارا سب سے اہم عمل ہے. ساری اعلیٰ صلاحیتیں تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اسی تھنکنگ کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کیا؟ مسواک کرنا بھی سنت تھی، یس. اسمائل کرنا بھی سنت تھی، دایاں پیر آگے بڑھانا، ہر کام میں رائٹ ہینڈ سے شروع کرنا، جی یہ سب سنتیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے، اور وہ تھا سوچنا اور غور و فکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا گیا دائم الفکر، آلویز تھنکنگ، ہمیشہ وہ سوچتے رہتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا کہ وہ سوچتے رہتے تھے. سیدنا ابو درداء کے متعلق جب پوچھا گیا کہ ان کی خاص عبادت کیا تھی، آپ کو معلوم ہے کیا بتایا ان کی بیوی نے؟ التفکر والاعتبار، غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا. وہ لوگ مائنڈ لیس نہیں تھے، رائٹ؟ اور دین ہمیں مائنڈ فل ہونا سکھاتا ہے. اور انفیکٹ ہمارے جو سلف صالحین، جو رائچیس پریڈیسیسرز گزرے ہیں، وہ بھی بہت مائنڈ فل لوگ تھے. اور انفیکٹ پچھلے 100 سالوں تک بھی مسلمانوں کے اندر ایسی مائنڈ لیسنس نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ سے متعلق یا اپنے مقصد کے متعلق. انفیکٹ علامہ اقبال کی اگر آپ نے پوئٹری پڑھی ہے یا سنی ہے، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ کوئی عام شاعر یا ہمارے علاقے کے شاعر نہیں ہیں، انٹرنیشنل لیول کے، اور پوری طرح اسٹیبلشڈ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ پرپسفل ہے، رائٹ؟ انہوں نے اپنی ایک نظم میں مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موٹیویٹ کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو علامہ اقبال کا نام سنا ہے صرف، پوئٹری تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنی چاہیے. اس قسم کی چیزوں سے جب ہم دور ہو گئے ہیں تو پھر تبھی تو حال یہ ہوا ہے کہ بس ایک ٹک ٹاک پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنے نالج کا سورس ہم نے صرف وہی بنا لیا ہے جو لوگوں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. تو بہرحال میں ذکر کروں گی آپ سب کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بھی مسلمان امت کو معرفت کی طرف یا معرفت حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا. ان کی نظم ہے عقل گو آستاں سے دور نہیں، رائٹ؟ اور یہ بال جبریل کی نظم ہے. ایک تو ان کی باغ درا ہے بک، اور ایک بال جبریل ہے جو ان کی پومز کا کلیکشن ہے. وہ کہتے ہیں عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. یعنی عقل جو ہے وہ ایکوپڈ ہے کہ وہ ریالٹی کو پرسیو کرے. یعنی سمپلی اگر میں آج کی وکیبلری بات کروں کہ ہم انسان پوری طرح کیپیبل ہیں کہ ہم ریالٹی کو پرسیو کر سکیں، رائٹ؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی جن چیزوں کو صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہو صرف اسی کو ریالٹی نہیں سمجھو. دیر از سم تھنگ ایلس، ایک ان سین ریلم ہے جس کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کو دل کی بینائی بھی طلب کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے. اور دل کی بینائی یا یہ انسائٹ وہ انسائٹ ہے جو حقیقت کو دیکھ سکتی ہے. اور پھر وہ کافی سارے شعر ہیں، میں صرف 2-3 ہی آپ سے ساتھ پڑھوں گی. ایک سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں. یعنی اگر آپ واقعی میں الائیو ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریمیمبرنس رکھتے ہوں گے، آپ اس کی پریزنس کے بارے میں پوری طرح مائنڈ فل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پوری قوت کے ساتھ ہمتن تمہارے ساتھ ہو تو تم زندہ ہو، اور اگر بے حضور ہو تو پھر یہ تمہاری موت ہے. اور یہ کانسیپٹ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے، رائٹ؟ وحی الہی سے زندہ ہوتے ہیں جب ہم وحی الہی کو فالو کرتے ہیں. اور جو لاسٹ شعر ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں. یعنی گوہر کس کو کہتے ہیں؟ پرل کو. اور صدف وہ جو اس کا کور ہوتا ہے. جب تک کہ موتی کور میں رہتا ہے اس کی پتہ نہیں چلتا کہ وہ موتی ہے، لیکن جب کور ٹوٹ جاتا ہے تو پرل جو ہے وہ اپنی جو کتنا ویلیویبل ہے وہ پھر باہر آ جاتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کتنا ویلیویبل ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پریشس بینگ تم انسان ہو، اور تمہیں بے تحاشا پوٹینشل دیا گیا ہے. اس کائنات کے سب سے قیمتی موتی تم ہو. بہت سارے مواقع،
بہت سارے ریسورسز، بہت ساری فیسیلیٹیشن تمہیں دی گئی ہے کہ تم اپنی مقصدیت کو، اپنے پرپس کو حاصل کرو، آپٹیمم لیول پر زندہ رہو، اور اس پوٹینشل کو لیکن تم نے ریئلائز ہی نہیں کیا. اس کام کو کرنے کے لیے تم تیار ہی نہیں ہو، تم فلرش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تم آمادہ ظہور ہی نہیں ہو. یعنی ہمیں ایکسیل کرنے کے لیے، ہمیں شائن کرنے کے لیے، ہمیں جو پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا انٹلیکچوئل اور دوسری طرح کا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور اس کے لیے پورا انوائرمنٹ، نالج، ایوری تھنگ از یوزر فرینڈلی کہ جسٹ فالو اٹ اینڈ یوز اٹ، اور پھر اپنے بہترین لیول پر جا کر جیو، دنیا بھی اویل کرو اور آخرت بھی اویل کرو. لیکن تو ہی آمادہ ظہور نہیں، تم ہی اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. رائٹ؟ تو ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں، کوئی بیریئر نہیں، سب کچھ اویلیبل ہے شائن کرنے کے لیے، ایکسل کرنے کے لیے، لیکن ہم ہی آمادہ نہیں، ہم ہی تیار نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ آمادہ ہیں؟ مطلب کسی اور کی بات تو چھوڑیے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. کیا رب کو پہچاننے کے لیے، کیا اس کی معرفت پانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ ہم بھی آمادہ ظہور ہی نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے. رائٹ؟ تو یہ سارا اہتمام، یہ سارے اسباب ایک کے بعد ایک پرفیکٹ فیسیلیٹیشن ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ سب اپنے رب کو پہچان لیں. ایون کوئی بلائنڈ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر نہ رہ سکے. ایون کوئی بہرا بھی اللہ کی بات سنے بغیر نہ رہ سکے، اور کوئی عقل والا بھی ان نشانیوں کو پرسیو کیے بغیر رہ نہ سکے. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں. رائٹ؟ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمتاً ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا تذکرہ، اللہ کی ایسی یاد جس سے ایمان میں اضافہ ہو. اور اگر اللہ کی یاد سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے بغیر ہے، وہ پہچان کے بغیر ہے، وہ ذہن کی حضوری کے بغیر ہے. اور سمپلی اگر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ایکسپلین کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو معرفت کے معنی نہ آ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے. معرفت بیسیکلی وہ اسٹیٹ ہے جس میں حقیقت نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پوری قوت کے ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر، ایسی ریمیمبرنس جس سے ایمان میں اضافہ ہو. یہ اسٹیٹ آف معرفہ ہے. کیا مطلب حقیقت نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے؟ یہ بھی مشکل بات ہے نا. حقیقت کیا ہے میری اور آپ کی اراؤنڈ؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہوتے ہیں اسباب کے ذریعے سے. ہم پیسے دیتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، میڈیسن لیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کے کرنے سے یہ کام ہو رہے ہیں. رائٹ؟ تو معرفت کیا ہے؟ کاموں کو اسباب سے ڈیٹیچ کر دینا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارے میں پہچان کے بعد اس قابل ہو گئے ہوں کہ آپ سارے کاموں کو ہوتا ہوا تو دیکھیں. آپ نے میڈیسن لی، آپ کو شفا مل گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شفا اس سے نہیں ملی ہے. ریئلی؟ آپ کو کیا یقین ہے؟ شفا میڈیسن سے ملتی ہے؟ لا شافیہ الا اللہ. تو کسی کو بھی اگر یہ میڈیسن لیتے ہوئے یہ ریالٹی لے تو وہ میڈیسن رہا ہے، بٹ ریالٹی کیا ہے؟ اسی لیے بچپن میں مجھے یاد ہے تربیت میں بڑے جب میڈیسن کھلایا کرتے تھے یا خود کھاتے تھے یا انکریج کرتے تھے، کہتے تھے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے کھاؤ. یہ اللہ شافی اللہ کافی کیا ہے؟ یو آر آپٹنگ the سبب، the means، لیکن یو آر ریئلسٹک. آپ ریالٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی تو اللہ تعالیٰ اللہ شافی اللہ وہ کفایت کرے گا،
یہ کفایت نہیں کرے گی اور وہ شافی ہے اور آپ. تو میڈیسن لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یاد کیا. دیٹ از معرفت. جہاں پر آپ نے اسباب کو ڈیٹیچ کر دیا کاموں کے ہونے سے. کیوں؟ یور لیول آف نالج اباؤٹ اللہ, یور لیول آف اویئرنیس اباؤٹ اللہ, اینڈ دیٹ میکس دا ہول لاٹ آف ڈفرنس. پھر اسباب ہوں نہ ہوں, کام کریں نہ کریں, آپ کو فرق نہیں پڑتا. اور انبیاء کرام کی اگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کے الفاظ کے اوپر کانٹمپلیٹ کریں گے, لیکن ذرا سی میں بات کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں ہمیں ذکر فرمایا اور ہمیں یونیورس کی طرف متوجہ کرایا. یونیورس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کی جو کائنات ہے اس کو اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ چیزیں دکھائی ہیں, رائٹ. اور وہ کیوں دکھائی ہیں, ہمارے ارد گرد کیوں جمع کی ہیں؟ مطلب ایسے ہی نہیں ہو گیا ایٹ رینڈم آج کا یہ ٹیمپریچر اور آج ہوا کی یہ سپیڈ یا آج جو وقت گزر رہا ہے, سورج کی جو شائن ہے آج, یہ رینڈم نہیں ہے. اٹس آل بائی ڈیزائن. انتہائی پرفیکٹ وزڈم کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دکھایا گیا ہے, ہمیں ریئلائز کرایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں, ہم اللہ کو یاد کریں, ہم ایمان لے آئیں اس پر, ہم اس کو اکیلا مانیں, ہم اکیلے اسی کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں اپنی قدرت آسمانوں کی بلندی میں جو بغیر ستونوں کے اٹھائے گئے ہیں. پھر ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاور اور مائٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑیں. ہم اس کی رحمت دیکھتے ہیں بارش کے برسنے میں, کھیتوں کے اگنے میں, درختوں کے اگنے میں, پھلوں کے نکلنے میں. اور ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دیکھتے ہیں پہاڑوں کی اونچائی میں. کتنے عظیم الشان, اونچے, سٹیبل, سالڈ پہاڑ. پھر اسی طرح سمندروں کے بہنے میں, ہواؤں کے بھیجنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھتے ہیں. پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھتے ہیں کریشن کی عظمت میں, اوریجنیٹ کرنے میں, انوینٹ کرنے میں, مخلوقات کی سائز میں. کسی مخلوق کا سائز چھوٹا بنایا, کسی کا بڑا بنایا. یہ ڈفرینس کیوں رکھا؟ یہ ایسے ہی رینڈم نہیں ہے, اٹ از بائی ڈیزائن, رائٹ. اسی طرح آسمان و زمین کی عظمت میں ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دیکھتے ہیں. پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کی جنروسٹی بھی دیکھتے ہیں ہم, اس کی عطا کی وسعت دیکھتے ہیں, مخلوق پر احسان دیکھتے ہیں, چاہے مومن ہو یا کافر ہو, نیک ہو یا بد ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنروسٹی, اس کی نعمتیں سب تک پہنچی ہوئی ہیں. پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کی فوربیرنس دیکھتے ہیں ہم. فوربیرنس کی بھی عظمت ہے اللہ کی, اس کی نعمتوں کی کثرت کے ساتھ. اتنی نعمتیں جن کا نہ کوئی شمار ہے نہ کوئی گنتی, اس کے باوجود کہ اس کی بہت نافرمانی ہو رہی ہے, رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی عظمت بھی دیکھتے ہیں ہم, زلزلوں میں, ولکینوز میں, ٹورنیڈوز میں, سونامیز میں. بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ہم انسانوں کے پاس بہت ساری ایویڈنس ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے گرینڈ اور خوبصورت ایٹریبیوٹس کو پہچاننے کے لیے. ہمارے اپنے اندر بھی ہیں. جب ہم کسی بہت ہی چھپی ہوئی آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں کیا ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ کے اذن کے ساتھ سنا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چھوٹی سی چیز دیکھیں تو کیا چیز یاد دلائے ہمیں؟ اللہ کا البصیر ہونا یاد ہو. اور جب ہم کوئی علم کی بات جانیں تو ہمارا یہ علم حاصل کرنا ہمیں کس کی یاد دلائے؟ العلیم کی. تو جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ وہ میں قریب ہوں, تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, میری بات سنتے ہیں, تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. اور جس انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو اس معرفت کے نتیجے میں, اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں بندہ رب سے باتیں کرنے لگتا ہے. نہ صرف رب سے باتیں کرنے لگتا ہے بلکہ رب کی باتیں بھی کرنے لگتا ہے. اور رب کی باتیں وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے ڈسکور کر لیا ہوتا ہے اپنے رب کو کہ میرا رب کتنا شاندار ہے, کتنا کیئرنگ ہے, کیسی رحمت والا ہے, کیا بڑی شان ہے اس کی, کیا عظمت ہے, کیا حلم ہے, کیا رحمت ہے. تو اسی وجہ سے یہ ریممبرنس
افضل عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور آپ کو معلوم ہے ذکر کے بہت فائدے ہیں. ابن القیم الجوزی نے more than 100 benefits انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، تو میں بس بالکل بریفلی آپ کو ایک آدھ چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو جو ہم مائنڈفلی یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی وہ اسٹیٹ بن جائے، آپ حقیقت سے ریلیٹڈ ہو جائیں، وہ اتنی زبردست ہے کہ اس کے اندر ایسی سویٹنس ہے جو کسی اور عمل میں نہیں ہے. ایسا پلیجر ہے، ایسی ڈیلائٹ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کی ہمیں شدید ضرورت ہے. سائیکولوجیکلی وی نیڈ دس کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پلیجریبل رہے، خوش رہیں ہم. اور یہ خوشی حاصل ہوتی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر سے. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ذکر میں ایک ایسی سویٹنس ہے جو کسی اور عمل میں نہیں. ایون اگر اس میں کوئی ثواب نہ بھی ہوتا، سوائے اس کے ڈیلائٹ اور ہیپینس کے، تو مومن کے لیے کافی ہوتا. ابھی تو ہم اجر کے لیے پڑھتے ہیں نا، لیکن اسکالرز جو واقعی صحیح ذکر کرتے ہیں، مائنڈفل ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو لذت ہے، اس کی جو ڈیلائٹ ہے، وہ اٹ سیلف ایک ایسا ریوارڈ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہ بھی ملتا تو یہی ریوارڈ کافی. کین یو امیجن؟ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست چیز رب سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. یہ کتنی زبردست بات ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کہاں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ؟ آسمانوں میں، آسمانوں میں. اور ہمارا یاد کرنا اللہ کا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا، اس آنر پہ تو بس ہم ڈھہ ہی جائیں نا. یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ بادشاہ جو ہیں وہ یاد کریں. ہم تو رب کو یاد کر رہے ہیں تو آف کورس ہم تو اس کے غلام ہیں، ہمیں تو یاد ہی کرنا ہے، ہماری تو ڈیوٹی ہے، جاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے، اس کا اپنے مجلس یاد کرنا، بہتر جگہ پر یاد کرنا. اور تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تنہائی میں یاد کرتے ہیں، اور جب سب کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجلس میں یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. تو اللہ رب العزت کا ذکر روشنی بھی ہے. میرے اور آپ کے دل کی شدید ضرورت ہے. بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے نا کہ او مجھے یہ نہیں ملا، یہ میری ضرورت تھی. دنیا کی جتنی بھی فزیکل چیزیں، جتنی بھی آپ کے مائنڈ میں آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں، ان سب کے مقابلے میں یہ دل کی یہ ضرورت سب سے شدید ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر فزیکل نیڈز آپ کی نہ بھی پوری ہوئیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل کی نیڈ پوری نہ ہوئی تو اٹ میٹرز اے لاٹ. زندہ اور مردہ کا فرق والی بات ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت کا ذکر ایک بہت سویٹ چیز ہے. شیطان کو ریپیل کرتا ہے، دل کو خوش کرتا ہے، روشنی لاتا ہے اس کے اندر، اور پروٹیکشن ہو جاتی ہے. انسان کے لیے خوش بختی کا باعث ہے. اور سب سے بڑی بات مسند احمد کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی میجسٹی کا ذکر کرتے ہو، تحلیل، تحمید، تسبیح، یہ ذکر عرش کے اراؤنڈ بیز کی ہمنگ کی طرح ان کی یاد دلاتا ہے جو یہ ذکر کرتے ہیں. تو کیا آپ نہ چاہیں گے کہ آپ کا ذکر اللہ کے یہاں ہو؟ کیا آپ کی اس بندی نے یہ ذکر کیا تھا؟ یقیناً ہم سب چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے اراؤنڈ بیز کی ہمنگ کی فارم میں ہوتا ہے. ناؤ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں جو موسٹ اسپیشل ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیرات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تسبیح، تحلیل اور تکبیر، رائٹ، اور تحمید کا بھی ذکر کیا گیا.
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے اسپیشلی ان اذکار کو کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کے معنی دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو مائنڈ فلی کر سکیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی مجھے اور آپ کو یہ کس طرح بینیفٹ دیتے ہیں، رائٹ، تاکہ ہمارا صرف ایک روبوٹ کی طریقے سے ذکر نہ ہو بلکہ ہم واقعی میں اس کا ہر طرح سے بینیفٹ پا سکیں۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، آپ سب کو یہ معلوم ہوگا، کئی لوگ جو ہیں یا مختلف طریقوں سے ہمارے پاس یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ ان 10 افضل ترین دنوں کا خاص ذکر ہے تکبیرات، رائٹ، اور تکبیرات دو طرح کی ہیں، انریسٹرکٹڈ بھی ہیں، ریسٹرکٹڈ بھی ہیں۔ انریسٹرکٹڈ تو کون سی ہیں؟ جو کہ ہم نے چاند دیکھنے کے بعد سے پڑھنی شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ریسٹرکٹڈ کون سی ہوں گی؟ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے پڑھنا شروع کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد، اور پھر چوتھی عید تک کے عصر کی نماز کے بعد تکبیر کہنا پھر بند کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں پبلک پلیسز پر جا کر بآواز بلند تکبیرات پڑھتے تھے، اور اس طرح پڑھتے تھے پھر لوگ ان کی سن کر وہ پڑھنے لگتے تھے، اور ایک انوائرمنٹ بن جاتا تھا جس میں سب تکبیرات پڑھ رہے ہوتے تھے، رائٹ۔ تو ایک طرح سے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ ڈکلیریشن ہے مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کے لیے، ہم سب کو بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں ہمارے لیے اللہ بڑا ہے، ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ بینگ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس میں اس کام میں خواتین بھی شامل ہوا کرتی تھیں۔ صحابیات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ وہ مل کر مرد حضرات کے ساتھ بھی پڑھتی تھیں اور آپس میں بھی پڑھتی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انفیکٹ تابعین کے زمانے میں بھی ہمیں ایک رپورٹ ملتی ہے، وہ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا وہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ میں انہیں سمندر کی موجوں کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبیرات کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑے ہیں، ہمیشہ بڑے رہیں گے، تو ان 10 دنوں میں تکبیرات کیوں کہتے ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ بہت سارے نیک اعمال کیونکہ ان 10 دنوں میں جمع ہیں، اور جب انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے تو پاسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ عبادت کا کبر یا اپنی بڑائی کا احساس ڈیولپ نہ ہو، تو اس لیے اس کا توڑ یہ ہے کہ ہر کام کا کریڈٹ انسان اللہ کو دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر حج بھی ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرنا۔ تکبیرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یا ڈکلیئر کرنا، جو کہ اس کائنات کی میری اور آپ کی ایگزسٹنس کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، یہاں پر بڑا اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ باقی سب چھوٹے ہیں۔ دس از دا ریالٹی، رائٹ؟ تو یہ کہنا بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے تو یہ دراصل عظمت والے رب کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اب اس ذکر کی دعوت دی ہے۔ جب سورہ مدثر نازل ہوئی، جو کہ نزول کے اعتبار سے سیکنڈ سورہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کیا تھی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ جو عزت والا ہے، جس کی شان بلند ہے، جو ایگزالٹڈ ہے، بس اسی کی بڑائی بلند کیجئے۔ یہ بڑائی بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم انسانوں کی نیچر میں ہے کہ ہم مروب ہو جاتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں کچھ وہ بڑی یا امپریسو لگتی ہیں، چیزوں کی مروبیت آ جاتی ہے یا انسانوں کی مروبیت آ جاتی ہے یا کاموں کی مروبیت آ جاتی ہے، اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جس کی مروبیت آ جائے گی، مروبیت سمجھتے یعنی او میں آ جانا، تو بس پھر ہم اسی کو بڑا ماننے لگتے ہیں اور انہی کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری سائیکالوجی کے لیے یہ بہت ہارمفل چیز ہے، کیا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی او میں آئیں، یہ ہماری سائیکالوجی کے لیے بہت ہارمفل ہے۔ اور آف کورس ہماری بینگ جو ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ اگر لیں تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو آف کورس ہماری پھر ایموشنل بینگ کے لیے بھی وہ صحیح نہیں ہے، ہماری انٹلیکچوئل بینگ، اسپرچوئل بینگ اور پھر فزیکل بینگ بھی اوور آل ہی ہارمفل ہے، رائٹ؟ مروبیت کی اپوزٹ جو اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے تقویٰ، اور قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہمیں کس کا تقویٰ کرنا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے دن دیے پلان کر کے، ڈیزائن کر کے، اور اس میں ہمیں حکم دیا کہ ہم
بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کریں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، وہی ہماری ریالٹی بن جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہمارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت چھا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، کبریائی ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے اور ہمارے تھاٹ پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے. ایک تو اس سورۃ المدثر آیت 3 کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ سورۃ الاسراء آیت 111. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. تو صرف کبرہ نہیں ہے، تکبیرہ بھی فرمایا گیا، خوب خوب بڑائی بیان کرو. مفسر قرآن علامہ الشنقیطی اس آیت کی تفسیر میں، یا آیت کے اس حصے کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کبرہ تکبیرہ کی، کہ اس کا مطلب ہے وَكَبِّرْهُ تکبیرہ کا مطلب ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عَظِّمْهُ تَعْظِيمًا شَدِيدًا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بہت زیادہ رسپیکٹ بجا لاؤ. وَيَظْهُرُ تَعْظِيمُ اللَّهِ فِي شِدَّةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ، اور اللہ کی تعظیم، رسپیکٹ ایکسپریس ہوتی ہے اس کے حکم کی تعمیل کی سخت حفاظت کر کے. وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں. وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى كُلِّ مَا يُرْضِيهِ، اور ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرتا ہو اس کی طرف سبقت کی جائے، اس کی طرف آگے بڑھا جائے. یعنی علامہ شنقیطی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں، کہ جب آپ اس کے احکامات کو مانیں، جس طرف اللہ بلائیں آپ اس طرف چل دیں، آپ اسی طرف مڑ جائیں، رائٹ؟ اور فوراً اللہ کی بات پہ رسپونڈ کریں، فوراً جھک جائیں، اپنے لمس سے اظہار کریں، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں. اور پھر بڑائی کا یہ اظہار الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا ہو، اور جب ہم جو الفاظ ہم بولتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہے ہمارے باڈی کے اوپر، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، اسپرچولی بھی، رائٹ؟ اور منع کرنے کے حوالے سے جن چیزوں کو منع کیا ہے، چاہے وہ دیکھنے سے متعلق ہیں، چاہے وہ سننے سے متعلق ہیں، چاہے وہ سوچوں سے متعلق ہیں، عمل سے متعلق ہیں، اخلاق سے متعلق ہیں، جب ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں تو دراصل ہم عمل سے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ میں رک جاؤں تو بس میں رک گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کرو، اللہ بڑا ہے، بس اب یہ کرنا ہے. تو جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، تو ہمارے اندر اوبیڈینس آتی ہے، خواہشات پیچھے چلی جاتی ہیں، بیک سیٹ لے لیتی ہیں. انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں مطلب جب وہ نافرمانی کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ الاکبر الکبیر کی، رائٹ؟ تو پھر انسان جو ہے چھوڑ دیتا ہے وہ سب چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں. تو اللہ، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، یعنی ایسا انسان دراصل تکبیر کا حق ادا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے او میں آنا، اللہ کے سوا ہر چیز کے او سے باہر نکل آنا is the state of تقویٰ. تو جب قرآن مجید میں یہ حکم آتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، تو پورے جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پوری نالج کے ساتھ ہمیں کہنا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم تکبیرات کے الفاظ سمجھتے ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کل تکبیرات کے الفاظ کے میننگز دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور اس کو پریکٹیکلی میرے اور آپ کے اوپر اس کی کیا اپلیکیشن ہے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آئی ہوپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے سیشن کو بھی میرے اور آپ کے لیے بینیفیشل بنا دیں. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و نسألک بالفوز بالجنة والنجاة من النار. اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم زین قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للیقین وجمل جوارحنا بالطاعات وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین، ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے
إنك أنت الغفور الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. You can all say takbirat. الله أكبر الله أكبر